76 سال سے ہم اس ملک میں، جو ملک اسلام کے نام پر بنا، کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور اس ملک کو سن 1973 کے مطابق، سن 1973 کے آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج پاکستان میں نہ اسلام ہے، نہ حقیقی جمہوریت ہے، نہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس نعرے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے چاروں صوبوں میں تسلسل کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے 76 سال سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ریاست اور حکومت سے ختم نبوت کے تحفظ کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ ناموں سے رسالت کی تحفظ کے لیے ان سے بھیک مانگی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں؟ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے پارلیمنٹ کے ماتھے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس پاکستان میں ختم نبوت غیر محفوظ ہے۔ وہ پاکستان جس کے پارلیمنٹ میں اللہ کے نام لکھے ہیں، وہ پاکستان جو سن 1973 کے آئین میں، سن 1973 کی آئین میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ یہاں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ آئین نے ضمانت اور گارنٹی دی ہے کہ ختم نبوت کا جو بھی منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بے شک توہین رسالت کا جو مرتکب ہو اور ان کا ارتکاب ثابت ہو جائے، قانون کے مطابق اس کی سزا موت ہے۔ یہ ضمانت قانون اور آئین نے ہمیں دیا ہے، لیکن آج ناموں سے رسالت بھی غیر محفوظ، ختم نبوت کا قانون بھی غیر محفوظ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گلی اور کوچوں میں ختم نبوت کے تحفظ کے نام پر ان بڑے بڑے اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں، کیونکہ بار بار کوشش کی گئی ہے کہ ختم نبوت کے قانون کو ختم کیا جا سکے۔ قانون کو نشانہ بنایا گیا، خواہ وہ ختم نبوت کا قانون ہو یا ناموس رسالت کا ہو۔ ہم پارلیمنٹ میں رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں جب میں پہلی بار گیا سینٹ میں، آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ میں ایک اسلامی ریاست کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں۔ جن لوگوں کو تم ووٹ دے کر پارلیمنٹ بھجواتے ہیں، وہ اقتدار کے لیے، کرسی کے استحکام اور بقا کے لیے زمین بیچنے کے لیے تیار ہے، دین بیچنے کے لیے تیار ہے، ایمان بیچنے کے لیے تیار ہے، وہ اسلام بیچنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو پہلے سے وہ دے چکے ہیں۔ لیکن ایک بات 24 کروڑ عوام بھی سن لیں،
علماء کرام بھی سن لے، تل ابیب، لندن، برلن اور واشنگٹن بھی سن لے، قائدیانی دنیا کی زمین تو کیا، اگر تل ابیب کی گود میں بیٹھ کر، برلن، واشنگٹن اور لندن کے گود میں بیٹھ کر چاند تک پہنچ جائے تو بھی یہ لشکر اس کا پیچھا کرے گا، اور قائدیانیوں کو اور لفظ قائدیانی، مرزائی اور لاہوری اور احمدی کو، اس کے خلاف ہم وہ پروپیگنڈا کریں گے کہ پاکستان اور امت مسلمہ اور پوری دنیا کی گلی گلی شہروں اور کوچوں میں قائدیانی گالی بن جائے انشاءاللہ، اور آج گالی بن چکا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جمعیت علماء اسلام نے سن 1953 کی تحریک ختم نبوت ہو یا سن 1974 کی تحریک ختم نبوت ہو یا سن 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ ہو، جمعیت علماء اسلام اور اس کی قیادت نے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ آپ حضرات کو پتہ نہیں ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے اور دین کے لیے۔ آپ جا کے بنگلہ دیش بھی میں مدارس موجود ہیں، وہاں بھی لاکھوں علماء موجود ہیں، وہاں بھی مدارس میں لاکھوں طلباء پڑھتے ہیں، وہاں ریاستی امور میں، سیاسی امور میں، حکومتی امور میں مولوی کا کوئی کردار نہیں، لیکن آج آپ علامہ اقبال ٹاؤن میں بیٹھ کر ریاست کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں اور حکومت وقت کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ زبان تم کو کس نے دی ہے؟ یہ زبان، یہ آزادی تم کو کس نے دی ہے؟ یہ آپ کی آواز میں جو طاقت، جو قوت، جو گونج ہے، یہ کس نے دیا آپ کو؟ یہ آپ کو جمعیت علماء اسلام نے دی ہے، یہ آپ کو جمعیت علماء اسلام کی قیادت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انتہا پسند ہے، کیوں؟ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ناموں سے رسالت کی بات کرتے ہیں، یہ تو مذہبی ایشو ہے۔ اگر بات مذہبی ایشو کی ہے تو پھر تو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کہا جاتا ہے، تو پھر یہ اسلام کا کیا کریں گے؟ آئین میں جو کہا گیا ہے کہ ریاست کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا، اس آرٹیکل 2 کا کیا کریں گے؟ آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم لا قرآن ہوگا، اس کو بھی آپ پاؤں تلے رون ڈالیں گے۔ آئین میں جو کہا گیا ہے کہ ریاست اور حکومت نے 227 آرٹیکل کو فالو کرنا ہوگا، اس کو کیا کریں گے آپ؟ آئین کی آرٹیکل 260 کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اس لیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں جمہوریت یعنی جمہور کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جو پاکستان اسلام اور کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی اسلامی، حقیقی جمہوری اور قائد اعظم کا پاکستان۔ یہ ہم چاہتے ہیں۔ اگر یہ انتہا پسندی ہے، اگر یہ شدت پسندی ہے، اگر یہ بنیاد پرستی ہے، تو پھر ہم کل بھی بنیاد پرست اور شدت پسند ہے، آج بھی شدت پسند اور بنیاد پرست ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ابھی بس یہ میرا تقریر بھی ہوگا۔ ابھی آپ نے جمعیت علماء اسلام
ہمیشہ حکومت میں رہی ہے، ہمیشہ حکومت میں رہی ہے۔ یہ مولوی ہمیشہ حکومت میں ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ آسان سا جواب ہے اس کا۔ آج بھی مجھے ایک مولوی نے پوچھا اور میں نے ان کو کہا افسوس ہے کہ آپ پوچھتے ہیں۔ سن 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کی عمر 76 ایئر 76 سال ہے۔ اس 76 سال میں جمعیت علماء اسلام 8 سال حکومت میں رہی ہے، صرف 8 سال، معمولی حجم کے ساتھ، وہ بھی شریک حکومت رہی ہے، حکومت ان کی نہیں ہے۔ 5 سال نواز شریف کے ساتھ، 2.5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ اور 1 سال یہ، ان سب کو ملا کے 8 سال بنتے ہیں۔ اب آپ بتائیے 70 سال میں اپوزیشن میں رہا ہوں، 70 سال، اور حکومت میں رہا ہوں صرف 8 سال۔ آپ بتائیے میں نے ہمیشہ اپوزیشن کا کردار ادا کیا، کیوں؟ اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کی جنگ میں لڑ رہا ہوں، دینی مدارس کے تحفظ کی جنگ جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے، ختم نبوت کے قانون کی تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے۔ گزشتہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ہمیں عمران خان کی شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی تاریخ جب تاج گل کرے اس کو شوٹ کر جائے، اس کی ہائٹ کیا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی مسکراہٹ کیا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی گفتار اور چال چلن کیا ہے اس سے میرا کوئی، اس سے میری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے، اس سے تو میری گفتار بہت خوبصورت ہے، اس سے تو میری چال چلن بہت خوبصورت ہے، اور عمر میں بھی ان سے جوان ہوں۔ میری تعریف کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں؟ مسکراہٹ بھی اچھی، چال چلن بھی اچھا، گفتار بھی اچھا، کردار بھی بنسبت اس کے بہتر، کیوں تعریف نہیں کی جاتی؟ وفیہ ما فیہ، وفیہ ما فیہ، یا جانتے ہیں مسلم ثبوت میں کہ وفیہ ما فیہ میں کیا ہے، بہت چیزیں ہیں وفیہ ما فیہ میں۔ تو اس لیے ان کی حکومت کی تعریف امریکہ نے کی۔ یہ پٹھے خان کھڑے ہو کے کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ، یہ امریکہ کا پٹھو تھا۔ ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں، اس کے خلاف جدوجہد کرنا ہم جہاد سمجھتے تھے۔ امریکہ نے اس کی تعریف کی 4 وجوہات کی بنیاد پر۔ امریکہ نے کہا کہ چیئرمین عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت 4 وجوہات کی وجہ سے قابل تحریف اور قابل تحسین ہے، قابل تعریف اور قابل تحسین ہے۔ نمبر 1، اس وجہ سے کہ انہوں نے کرتارپور راہداری کا بنیاد رکھا، کس کے لیے؟ وفیہ ما فیہ، کس کے لیے بھائی؟ نمبر 2، گرو نانک کے نام سے یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا۔ ہمیں گرو نانک سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم سکھوں کا احترام کرتے، اس کی مذہب کا احترام کرتے۔ اسلام نے اور ریاست پاکستان نے اور 73 کی آئین نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مقدس مقامات میں جا کے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحفظ کرے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی چوکیداری کروں۔ لیکن سوال یہ ہے
ریاست مدینہ کے چوکیدار سے، ریاست مدینہ کے جھوٹے چوکیدار سے سوال یہ ہے کہ آپ لاہور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھی ایک یونیورسٹی بناؤ۔ گھوڑا بھی حاضر اور میدان بھی حاضر، بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے، کبھی بھی نہیں بنائے گا۔ اور تیسری بات، اس لیے قابل تعریف اور قابل تحسین ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے لیے، مقدس مقامات کے لیے اربوں روپے رکھے ان کی آسائش کے لیے، تجدید تعمیر کے لیے، لیکن یہ 10 قدم آگے بڑھا۔ انہوں نے اسلام آباد میں مندر بنانے کا اعلان کیا۔ کیا کیا؟ مندر بنانے کا۔ اور چوتھی بات، یہ غور کیا، غور سننے کی قابل ہے، یہ سن لے۔ چوتھی بات یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس لیے قابل تحسین اور قابل تعریف ہے کہ عاشیہ مسیح کو پروٹوکول کے ساتھ ہمارے حوالے کیا، وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جیل سے نکلوا کے اور ہمارے حوالے کیا، جس میں کردار بابا ڈین، بابا رحمتے کا بھی تھا اور اس میں کردار اس پٹے خان کا بھی تھا، اور خود انہوں نے تسلیم کیا۔ اس وجہ سے وہ حکومت قابل تعریف ہے، لیکن 4 کام اور کرنے، 4 کام ان کے ذمہ، 4 کام اور تھے۔ ان 4 میں سے ایک یہ تھا کہ پاکستان اقلیتی کمیشن بنا دے، اقلیتوں پر مشتمل ایک کمیشن بنا دے جس میں سکھ کی بھی نمائندگی ہوگی، کرسچن کی، مسیحی کی بھی نمائندگی ہوگی، ہندو برادری کی بھی نمائندگی ہوگی، تالاش اور کیلاش ہے پتہ نہیں کیا، اس کی بھی نمائندگی ہوگی، فلاں فلاں۔ لیکن کمیشن تم بناؤ گے، امریکہ نے کہا میری ہدایات کے مطابق اسٹرکچر میں بتاؤں گا کہ کس طرح بنانا ہے، کون کون اس میں ہونا چاہیے، اور انہوں نے کمیشن بنایا، انہوں نے کمیشن بنایا، نوٹیفائی بھی کیا، اور اس کمیشن میں انہوں نے قادیانیوں کو بھی رکھا، اس کمیشن میں بیشک ممبر قادیانیوں کو بھی رکھا، لیکن ناکام ہوا۔ کس نے راستہ روکا؟ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جمعیت علماء اسلام نے راستہ روکا، اس دن جیسے علماء اور آپ جیسے جاننثاروں اور 24 کروڑ عوام کی حمایت سے۔ وہ ناکام ہوا، ان کا وہ اقدام ناکام ہوا۔ اور ایک کام اور کرنا ہے، نمبر 2، وہ یہ کہ ختم نبوت کا قانون اور ناموس رسالت کا قانون یہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے خلاف ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا یا غیر مؤثر کرنا ہوگا۔ کوشش کی گئی، میں اس وزیر کا نام نہیں لیتا جس وزیر نے وہ بل پیش کی، آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کی، کیونکہ اس کے لیے پھر خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اسی پارلیمنٹ میں اسی بل کو، اس آئینی ترمیم کو اگر روکا تو جمعیت علماء اسلام نے۔ اور تیسری بات کیا کرنی ہے، لاڈلے کی حکومت نے یہ تیسری ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے جیلوں میں جتنے بھی قیدیانی جیلوں میں قید ہیں، ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اور نمبر 4 باتیں ہو گئی۔
یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام اور آپ کی سپورٹ اور حمایت سے کسی بھی مقصد میں لاڈلے کی حکومت کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ہے آپ کی طاقت اور آپ کی قوت جو آپ کو آئین نے دیا ہے، اور آئین کس نے دیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام نے دیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کون؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ۔ اور آج گزشتہ 4.25 سال ہم نے وہ جنگ لڑی، یہ جنگ نہ پنڈی کے خلاف تھا، نہ یہ جنگ اسلام آباد کے خلاف تھا، یہ جنگ امریکہ، مغرب، یورپ اور ٹرمپ کے خلاف تھا۔ یہ جنگ کیونکہ یہ ایجنڈا وہاں کا تھا، یہ یہاں کا ایجنڈا نہیں تھا۔ ہاں، ان لوگوں نے گماشتوں کا کردار ادا کیا، اداکاروں کا کردار ادا کیا، لیکن اس 3 سال، 3.5 سال اور 4.25 سال میں جتنا بھی انہوں نے کوشش کی، ان کی تمام مذموم عزائم کو، پی ٹی آئی کی تمام مذموم عزائم کو جمعیت علماء اسلام نے ناکام بنا دیا۔ جس طرح انہوں نے پاکستان کو سیاسی طور پر غیر مستحکم کیا، پی ٹی آئی نے معاشی طور پر غیر مستحکم کیا، اس عدمی استحکام کی وجہ سے، معاشی عدمی استحکام کی وجہ سے آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ اس کا وہ معاہدہ ہے جو انہوں نے IMF کے ساتھ کیا، IMF کے ساتھ معاہدہ کیا سخت شرائط کی بنیاد پر، اور پھر توڑا بھی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اور نظریاتی طور پر بھی انہوں نے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی تاکہ پاکستان کی اسلامی تشخص ختم ہو جائے۔ اب انہیں شہباز شریف کی حکومت تھی، PDM کی حکومت، آخری دنوں میں مجھے یہاں بیٹا ہوگا عزیز الرحمان ثانی صاحب، مجھے ختم نبوت کراچی کے ذمہ داروں کا فون آیا، 2 بل کی نشاندہی کی انہوں نے، آج بھی میرے پاس موجود ہے، رات تقریباً 12 بجے آیا۔ ایک میں کہا گیا کہ ایک بل پیش ہو رہا ہے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، یا پیش ہو چکا ہے۔ اس بل کے ذریعے تاثرات پاکستان کے ان دفعات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں قادیانیوں پر دعوت کے حوالے سے پابندی ہے، وہ دعوت نہیں دے سکتے، مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ہمارے جیسے آزان نہیں کہہ سکتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور نمبر 2، ایک اور بل ہے، وہ یہ کہ ایک اقلیتی مؤثر اور مضبوط کمیشن اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف پر، اس سے بھی مضبوط طاقتور ایک کمیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں تمام غیر مسلم اقلیتوں کی نمائندے ہوں گے۔ اس پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس میں 2 ارکان اقلیتی، بس اقلیتی ارکان کون؟ اگر سکھ کی بات کرتے ہیں اس کی نمائندگی تو ہے، اگر عیسائی برادری کی بات کرتے ہیں اس کی نمائندگی تو ہے، اگر فارسی کی بات کرتے ہیں اس کی نمائندگی تو ہے، اگر بورا کی بات کرتے ہیں اس کی نمائندگی تو ہے۔ یہ 2 مبہم جو آپ رکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، 2 اقلیتی رکن، یہ کون ہے بھائی؟ یہ یہی منحوس طبقہ تھا جس کو قرآن نے حرامی کہا ہے۔ ان 2 اقلیتی اراکین کو اس اقلیتی کمیشن میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ میں صبح نکلا در سے، پارلیمنٹ سے گیا، جو ساتھی مجھے ملا اس کو میں نے وہ دونوں ریکارڈنگ سنائی۔ میں نے کہا مسئلہ یہ، ان کو روکنا۔ سینٹ میں دونوں بل کو جمعیت علماء اسلام نے روک دیا، دونوں روک دیا۔ لیکن
آپ نے جمعیت علماء اسلام کو مضبوط بنانا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پاکستان میں امن اسلام ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ پاکستان میں امن آپ کی حکومت ہو، جو جمہور ہو، تم لا الہ الا اللہ پنہان ہے، وہ پاکستان چاہتے ہیں، تو لاہور والوں جمعیت علماء اسلام کو سیاسی طور پر مضبوط کرو، سیاسی طور پر مضبوط کرو، اور وہ ووٹ کے ذریعے تم مضبوط کر سکتے ہو۔ لہٰذا آج کا یہ کانفرنس اسی سلسلے میں منعقد کی گئی ہے کہ ہم یہ تجدید کریں گے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ کل ہم کڑے تھے، آج بھی کڑے ہیں اور قیامت تک کڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور 6 ستمبر کو یہاں کرکٹ گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہے، جس میں ہمارے دوستوں نے، جن اکابرین نے شرکت کرنی ہے، جس میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جماعتوں کے قائدین شریک ہوں گے۔ کوشش کرے اتنی تعداد میں شرکت کرے کہ دنیا یہ محسوس کرے کہ پورا لاہور امٹ چکا ہے، اتنی تعداد۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے، جان ختم نبوت پہ قربان ہے، عشق و مہر و محبت کی پہچان ہے، جان بھی پر لٹانا ہی ایمان ہے۔ سید